اسی سے متعلق ہم بات کریں گے. سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یقیناً آپ نے بھی DGI-SPR کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے وہ سنی ہوگی. کچھ چیدہ نکات کی اگر میں بات کروں تو 1 ڈاکیومنٹ ریجیم کی بات کی ہے, کرائم ٹیرر نیکسس کی بات کی ہے, انلیگل اسپیکٹرم کی بات کی ہے, اسمگلنگ کے خلاف اقدامات کی بات کی ہے. آپ کا میجر ٹیک اوے کیا ہے آج کی پریس کانفرنس سے؟ پریس کانفرنس کافی اہم معاملات کے اوپر فوج کی قیادت اور اس کی جو سوچ ہے اس کی ترجمانی کی گئی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات جو آج کی پریس کانفرنس میں سامنے آئی ہے وہ پاک فوج کے ترجمان جنرل احمد شریف نے یہ بات واضح کر دی کہ 9 مئی کے حوالے سے پاک فوج اور اس کی قیادت کی سوچ میں نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ آئے گی. یہ سب سے واضح پیغام ہے ان تمام سیاسی جماعتوں اور کارکنوں اور میڈیا ورکرز کو جو کہ اس قسم کی چہ مگوئیاں اور قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ غالباً کوئی فوج کے ساتھ کوئی بیک چینل کھلا ہوا ہے یا کوئی مفاہمت کا عمل جاری ہے. دوسرا جو پہلو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ایک نظریاتی فیصلے کا اعلان کیا گیا پاک فوج کی جانب سے کہ اب سے TTP اور سے منسلک تمام رہنماؤں کو اور کارکنوں کو اور دہشت گردوں کو خارجی کہا جائے گا. یہ ایک نظریاتی فیصلہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا, عوام اور سوسائٹی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اب فوج صرف کائنیٹک طریقے سے ان سے نہیں لڑنا چاہتی بلکہ نظریاتی طور پہ بھی ان کو قومی سطح پہ, عوامی سطح پہ, معاشرتی سطح پہ ریجیکٹ کرنا چاہتی ہے. تیسرا پہلو جو تھا وہ نیشن بلڈنگ کے حوالے سے جو پاک فوج کے مختلف شعبوں میں کنٹریبیوشنز ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو, چاہے اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, چاہے انڈسٹریلائزیشن ہو, چاہے کنسٹرکشن ہو, ان تمام شعبوں میں جو پاک فوج کا کنٹریبیوشن ہے جس کو غیر روایتی سیکیورٹی یا نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے شعبے کہا جاتا ہے, اس کا بھی انہوں نے مختصراً احاطہ کیا. لیکن کافی تفصیل سے جو چوتھا موضوع ہے اس پہ انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی, وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے. اس کے حوالے سے ان سے کئی سوالات بھی کیے گئے لیکن اس کے 3 کی جانب انہوں نے خصوصاً زور دے کے نشاندہی کی. پہلا پہلو جو ہے وہ اس کا قانونی پہلو ہے اور انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ سب سے امپورٹنٹ جو ذمہ داری ہے ریاست, فوج اور عوام کے اندر غلط فہمیاں, بے چینی اور نفرت کو پیدا کرنے کی جو بیرونی سازش ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے میں سب سے امپورٹنٹ جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ ہمارا قانونی نظام ہے کہ اگر قانون کی پکڑ سے ان تمام افراد اور گروہوں کو, ویلاگرز کو پکڑا جائے, قرار واقعی سزا دی جائے جو قوم, ریاست اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ اس کا سدباب کیا جا سکے گا. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سید محمد علی صاحب کی طرف اب دوبارہ جائیں گے. سر ابھی آپ بھی جیسے بات کر رہے تھے اور ابھی جب DGI-SPR نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ معاشی اور معاشرتی ترقی میں جو ان کی آرمی ہوتی ہے, آرم فورسز بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, وہاں پہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ اس کے برعکس ہے. یہاں پہ پاک آرمی کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور یہ پرپس سرو کرتا ہے ایک مخصوص مافیا کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مافیا سے ان کی کیا مراد تھی, کس کی بات کر رہے تھے وہ؟ دیکھیے, جو فوج کے حوالے سے تنقید کی جاتی ہے اس میں 3 طرح کے لوگ شامل ہیں. کچھ سیاسی عناصر بھی شامل ہیں جن کا سیاسی مفاد, سیاسی بیانیہ اور سیاست ہی فوج مخالفت کے اوپر مبنی ہوتی ہے اور اسی کے حوالے سے وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی بنانے اور لوگوں کو اپنے جانب مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا جو پہلو ہے وہ کچھ ایسے گروہ ہیں, کچھ ایسی NGOs ہیں, کچھ ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مختلف موقعوں پہ ملک دشمن عناصر کے لیے ایک طرح سے پروکسی کا کام کرتے ہیں جس کا حوالہ آج DGI-SPR نے اپنی پریس کانفرنس میں دیا. یہ لوگ جو ہیں رائے ہموار کرتے ہیں ریاست اور خصوصاً فوج کے خلاف دہشت گردی اور تشدد کو جسٹیفائی کرتے ہیں, جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں اس سے توجہ ڈائیورٹ کرتے ہیں
اور ریاست کے اوپر عوام کا اعتماد کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بنیادی طور پہ وہ اپنے دھرنوں سے، اپنے انتشار کی سیاست اور کارروائیوں سے وہ ملک میں ایک بے یقینی اور بے چینی اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی ذریعے سے وہ دراصل انڈائریکٹلی ہمارے ملک دشمن عناصر کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کو DGISPR نے پراکسی کہا، ٹیررسٹ کی اور ملک دشمن عناصر کی۔ تو یہ ہمارے عوام کو جاننا آپ کے ذریعے سے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو کہ ہیومن رائٹس کا سہارا لے کے اس کے ڈھونگ میں دراصل ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، عوام کا اعتماد مجروح کرتے ہیں، اور عالمی برادری کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لائے اور پاکستان کے ساتھ مل کے ترقی و خوشحالی کا سفر طے کرے۔ تو یہ دراصل ایک طرح سے ہائبرڈ وار کا ایک ہراول دستہ ہے۔ جی، آپ چونکہ پروپیگنڈے کی بات کر رہے ہیں، ایک اور بھی ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ ہے بارڈر کے تھرو جو اسمگلنگ ہوتی ہے۔ اس کا جواب بھی دیا ہے آج DGISPR نے کہ یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے اور سمجھ ہے سب کو، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے ایک خاص کیمپین چلائی جاتی ہے، اور اس کے اوپر آپ ان کے جواب کو کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیے، جو جنرل صاحب نے آج بات کی بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے، یقینی طور پہ ایک پیچیدہ ہمہ جہت یہ ایشو ہے، اور اس میں فوج کا بڑا اہم رول ہے، لیکن صرف فوج تنہا کمپلیٹ فول پروف بارڈر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے انہوں نے مثال امریکہ اور میکسیکو کے بارڈر کی بھی دی کہ ان کے پاس، امریکہ کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ بہترین ٹیکنالوجی اور وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اللیگل امیگریشن ہے میکسیکو سے، وہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا چیلنج پچھلے 50 سال سے رہا ہے، اور اس کو امریکہ حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جہاں تک پاکستان، افغانستان اور ایران کا بارڈر ہے، یہ بھی بہت لمبا اور طویل اور دشوار گزار راستوں پر مبنی بارڈر ہے، اور اس میں صرف فوج کی عملداری نہیں ہے۔ انہوں نے ہلکا سا حوالہ بھی دیا کہ وہاں پہ جو اجازت نامہ دیا جاتا ہے بارڈر کراس کرنے کا، وہ فوج جاری نہیں کرتی، اس لیے وہاں پہ بہت سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں، FC بھی ہے، کسٹمز ہیں، FIA ہے، نادرا ہے، اور مختلف ادارے ہیں جن کے درمیان میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تعاون، استعداد، قابلیت اور وسائل کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک بہتر انداز میں بارڈر کو سیکیور بھی کر سکیں، کرمنل اور ٹیررسٹ کی جو آمد و رفت ہے اس میں بھی کمی لا سکیں۔ صحیح۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سید محمد علی صاحب کی جانب ہم دوبارہ جائیں گے۔ سر، آپ جیسے دوبارہ اس کی پولیٹیکل جو سائیڈ ہے، خاص طور پہ کیونکہ آج کل بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ بیک ڈور کوئی رابطے ہو رہے ہیں، اور 9 مئی کے واقعے کے اوپر جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے شاید کوئی نرمی پیدا ہو گئی ہو، اور شاید کوئی بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے اور ان کو کوئی رول مل جائے آنے والے دنوں میں۔ تو آپ سمجھتے ہیں جو آج کلیئر میسیج ان کی جانب سے دیا گیا، اس کے بعد یہ جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی سیاست کے لینڈسکیپ پہ، اس کو زائل کرنے میں مدد ملے گی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں پچھلے 2 ماہ کے دوران جو پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے آج جو ترجمان پاک فوج کی جانب سے جو واضح پیغام تھا، وہ سب سے امپورٹنٹ اور کلیئر میسیج تھا پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے، پاکستان کے تمام پولیٹیکل لیڈرز اور فورسز اور پارٹیز کے لیے، کہ جناب 9 مئی میں جو لوگ براہ راست ملوث ہیں، ان سے نہ تو کسی قسم کی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ مستقبل میں کبھی کیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا واضح اور دو ٹوک پیغام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے بھی ایک ایشورنس ہے، اور جو اپوزیشن کے اندر کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا توقعات پائی جاتی ہیں، ان کو بھی میرے خیال میں انہوں نے کلیریفائی بھی کر دیا ہے۔